آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. یہ بھی بہت پڑھی جاتی ہے قرآن مجید کی چھوٹی سی صورت ہے. اس کا پہلے ترجمہ لإیلاف. یہ ایلاف کیا ہے یہ سمجھیں. آپ نے اردو میں ایک لفظ پڑھا ہوگا الفت. الفت الفت کے جو حروف اصلیاں ہیں الف لام اور فا. الفت کسے کہتے ہیں؟ محبت کو، انسیت کو. ایک میں نے آپ کو بتایا تھا باب افعال، اکرام، انعام، ارشاد بتایا تھا نا. اب یہ جو ہے نا الف لام الف یا حمزہ لام الف یہ حروف اصلی ہیں. یہ جب باب افعال میں آتا ہے نا، یعنی اس کا جو باب افعال ہوتا ہے یہ کیا بنے گا؟ الاف. اکرام سے کیا بنے گا؟ الاف. جیسے ایسے الاف. اکرام کاف را میم الف لام فا. الف لام فا اس کے برابر ہو گیا نہیں ہو گیا؟ یہ جو اکرام کا جو الف ہے یہ تو الگ سے لائے ہیں نا ہم، صحیح ہے نا. آپ پچھلے لیکچر سنیں گے تو پھر سمجھ میں آئے گا آپ کے. ٹھیک ہے، وہ ان سے عثمان سے پوچھیں، آپ سن لیں. تو یہ بہت آسان گرامر ہے، مشکل نہیں ہے. ابھی آپ پریشان ہو گئی یہ کیا پتہ نہیں ٹیکنیکل باتیں ہو رہی ہیں پیچیدہ. اچھا اچھا اچھا. الاف اکرام کی طرح کیا بنے گا؟ الاف. بھائی آسان ہے. یہ الف اور یہ اس کا اپنا ذاتی الف، یہ الف اور یہ اس کا اپنا ذاتی کاف. یہاں پہلا حرف کاف ہے اور یہاں پہلا حرف الف ہے، اس لیے الاف. الاف. اب یہ الاف مشکل ہے نا پڑھنا، تو حمزہ جو ہے نا حمزہ یہ بھی بعض دفعہ حروف گڑبڑیہ کی طرح استعمال ہوتی ہے. ویسے تو میں نے حروف گڑبڑی کون کون سے بتائے تھے؟ واو الف اور یا اور دو حرف ایک جیسے. لیکن یہ حمزہ بھی بعض دفعہ گڑبڑ کر جاتی ہے، اپنی اصل حالت پہ برقرار نہیں رہتی. تو حروف گڑبڑیہ میں ایک چوتھا لفظ بھی آ گیا حمزہ، لیکن یہ اتنے زیادہ گڑبڑ نہیں کرتا، اس لیے اس کو میں نے پہلے نہیں بتایا تھا. تو اب یہ الاف. الاف پڑھنا مشکل ہے اس لیے ہم کو پڑھتے ہیں ایلاف. کیا پڑھتے ہیں؟ ایلاف. اصل میں تھا الاف، الفت سے نکلا ہے. اور حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے الفت ایلفی سے نکلا ہے. ٹھیک ہے نا، ایلفی کا کام ہے. بلکہ فرماتے تھے ایلفی لفظ جو جاپان والوں نے ایلفی لفظ جو لفظ دیا یہ الفت سے چوری کیا ہے. ایک ویسی مزاح میں فرماتے تھے الفت کہتے ہیں جوڑنے کو، محبت کو. تو جاپان والوں نے جوڑنے کے لیے جو چیز بنائی اس کو کہاں سے لیا؟ ایلفی سے لے کے، الفت سے لے کے ایلفی نام رکھ دیا. کیسی مزاح کرتے تھے. تو فرماتے تھے کہ جب کسی سے کوئی اللہ کی نافرمانی ہو جائے، گناہ ہو جائے اور اللہ سے الفت کا تعلق ختم ہو جائے تو توبہ کی ایلفی سے جوڑ لینا چاہیے اس کو. توبہ کی ایلفی سے. توبہ ایک ایسی ایلفی ہے کہ جس سے اللہ سے ٹوٹا ہوا تعلق دوبارہ جڑ جاتا ہے. توبہ کی ایلفی لگا لو. اور فرماتے تھے کہ جاپان کی ایلفی میں اور اللہ نے جو توبہ کی ایلفی بنائی ہے اس میں ایک فرق ہے. جاپان کی ایلفی سے ٹوٹی ہوئی چیزیں جڑتی تو ہیں مگر ٹوٹنے کا نشان باقی رہتا ہے. اور جب انسان گناہ کر کے سچی توبہ کرتا ہے اللہ سے تو توبہ کی ایلفی لگانے سے گناہ کا نشان بھی ختم ہو جاتا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. جبکہ ٹوٹی ہوئی چیز اگر جڑ جائے تو ایسی نہیں ہوتی جیسے ٹوٹی نہیں تھی. پتہ چلتا ہے بھائی توڑ کے جوڑی گئی ہے یہ. تو ایلاف. ایلاف کا معنی ہوتا ہے الفت پیدا کرنا، انسیت پیدا کرنا. انسیت بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کے اپوزٹ ہو، ان کی ضد ہو تو چیز سمجھ میں آ جاتی ہے. انسیت ضد ہے وحشت کی. دیکھو وحشت کسے کہتے ہیں اور انسیت کسے کہتے ہیں؟ وحشت کہتے ہیں کہ آپ کسی کو جب دیکھتے ہیں آپ اس سے معروف یعنی جان پہچان نہیں ہوتی تو آپ اس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اجنبیت محسوس ہوتی ہے. اور دوست اس سے انسان کو انسیت ہوتی ہے. اب آپ بس میں یا ٹرین میں یا جہاز میں سفر کر رہے ہیں، آپ کی سیٹ پہ اگر کوئی جانا پہچانا آدمی مل جائے کتنی خوشی ہوتی ہے بھائی، کیونکہ اسے دیکھ کر آپ کی وحشت دور ہو جاتی ہے. اور اگر اجنبی آدمی ہو تو آپ کا سفر اچھا نہیں گزرتا، آپ کہتے پتہ نہیں کون آدمی بیٹھ گیا میرے ساتھ.
بچہ اپنی ماں کی گود میں انسیت محسوس کرتا ہے، کوئی اور اجنبی عورت اسے اٹھا لے گی تو بچے کو وحشت ہوتی ہے، جنگل میں انسان کو وحشت ہوتی ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہوتا، اور جہاں دو آدمی ہوں گے تو یہ وحشت ختم. تو وحشت کی الٹ الفت ہے. اردو میں تو یہ محبت کے معنی میں آتا ہے نا، لیکن عربی میں محبت ایک الگ لفظ ہے، الفت ایک الگ لفظ ہے. اللہ سے محبت ہوگی تو وحشت بھی دور ہو جائے گی خود بخود. مسجد میں بیٹھتے ہیں نا تو دل نہیں لگتا، وحشت ہوتی ہے، تو یہ اس کی علامت ہے کہ اللہ سے الفت نہیں ہے. پہلے محبت پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد الفت. محبت ہوتی ہے تو پھر وحشت دور ہو جاتی ہے، انسان کو انسیت ہوتی ہے اس سے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اچھا، ایلاف الفت پیدا کرنا یعنی انسیت پیدا کرنا، وحشت دور کر دینا، اجنبیت دور کر دینا. لی کا معنی کیا ہے؟ بولیں. لیے، وجہ سے یا لیے. لإیلاف قریش، قریش میں الفت پیدا کرنے کی وجہ سے. اس کا لفظی ترجمہ کیا بنے گا؟ قریش میں انسیت پیدا کرنے کی وجہ سے، یعنی قریش میں انسیت پیدا کر دی، قریش کو مانوس کر دیا. جس میں انسیت پیدا کی جاتی ہے ہم اس کو کہتے ہیں اس کو مانوس کر دیا ہم نے اس چیز سے. جیسے آپ جانور جب پالتے ہیں تو وہ آپ سے ڈرتا ہے، بھاگتا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں میں نے اس جانور کو اپنے آپ سے مانوس کر دیا ہے، یعنی جانور کے دل میں انسیت پیدا کر دی ہے. بھئی کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ آسان بات ہے نا. جانور کے دل میں کیا پیدا کر دی؟ انسیت. اس کو ایسا بچہ جب اجنبی آدمی کے ہاتھ میں جاتا ہے روتا ہے، چیختا ہے، اس کو آپ سے وحشت ہوتی ہے، لیکن آپ تھوڑی دیر کھلائیں، لالی پوپ لا کے دیں اس کو، ٹافی دلائیں اور جھنجھنا دیں، یوں ہنسیں ہنسیں، تھوڑی دیر میں وہ کیا ہو جائے گا؟ آپ سے مانوس. تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے بچے کے دل میں اپنی انسیت پیدا کر دی. یعنی اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے بچے کو مانوس کر دیا. کس سے؟ اپنے آپ سے. تو ہمیشہ جب بھی مانوس کیا جاتا ہے، جس کو مانوس کیا جاتا ہے اس کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، اور جس سے مانوس کیا جاتا ہے اس کا تذکرہ بھی ہوتا ہے. تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں لإیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے. کس چیز سے مانوس؟ رحلۃ الشتائی. رحلہ کہتے ہیں سفر کو، شتا کہتے ہیں سردی کو. سردی کے سفر سے ہم نے قریش کو مانوس کر دیا. قریش کو مانوس کر دیا کس کے سفر سے؟ سردی کے سفر سے. والصیف، اور گرمی کے سفر سے. صیف گرمی کو کہتے ہیں. اصل میں ہوا یوں تھا، یہ میں پہلے سمجھاؤں گا تو ترجمہ سمجھ میں آئے گا. قریش جو تھے نا، عرب مکہ میں جو رہا کرتے تھے، یہ مکہ آپ کو پتہ ہے ایسی سرزمین ہے جہاں نہ گھاس، نہ پانی، نہ تنکا، اور گرمی بلا کی. یہ تو اب پیٹرول نکل آیا اور یہ سب کچھ ہو گیا، ورنہ مکہ رہنے کی جگہ نہیں تھی. ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو یہاں چھوڑ کے آ جاؤ. وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے بچے کو چھوڑ کر آ گئے. اب عربوں کے لیے گزارا بڑا مشکل تھا وہاں پہ. اس جگہ میں کوئی اٹریکشن کی چیز ہی نہیں تھی. وہاں نہ گھاس نہ پھوس، پہاڑ بھی ایسے کالے جلے ہوئے، مکہ کے پہاڑ ابھی بھی کالے ہیں، اور ایک عجیب سی اس میں اللہ نے وحشت رکھی ہے. نشیبی زمین ہے، گرم علاقہ ہے، سردیوں میں بھی گرمی ہوتی ہے. اب ان کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں سوائے زمزم کا پانی اور دو چار چیزیں ایسی. اب ظاہر ہے ایسی قوم کے لیے گزر اوقات کا ذریعہ صرف اور صرف تجارت ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کیا مطلب؟ وہ اپنا راشن پانی دوسرے ملکوں سے لے کر آئے. بزنس ان کا اپنی جگہ نہیں ہوگا بلکہ باہر ہوگا. تو ایسی قوم باہر سے تجارت کر سکتی ہے، اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر یہ آپشن بھی نہ ہو تو وہ جگہ چھوڑ کے چلی جائے گی. بھئی ہم یہاں کیوں رہیں، ہم زرخیز علاقے میں رہیں. عرب کے ارد گرد جو زرخیز علاقے تھے وہ سب سے قریب ایک تو طائف تھا. طائف آج بھی سعودی عرب مکہ کے قریب ہے، مگر وہ زرخیز تو تھا، مگر اتنا نہیں کہ لوگوں کی تجارتی ضرورتیں پوری کرے. وہ طائف تو بہت چھوٹا سا علاقہ ہے، انگور ہیں، انار ہیں، یہ چند ایک چیزیں. تو عرب جو قریش تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بھی یہ لوگ پھر تجارت کیا کرتے تھے یمن اور شام. شام جو ہے یہ بڑی زرخیز جگہ ہے. شام میں فلسطین بھی داخل تھا اس وقت، تو اب شام کو الگ کر دیا، چھوٹا سا بنا دیا. ورنہ شام کی جو سرزمین تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اس میں جس کو آج کل اسرائیل کہا جاتا ہے، یہ بھی فلسطین بھی بہت بڑا علاقہ، دمشق، یہ سارے علاقے، اور یہ بہت زرخیز علاقہ ہے. قرآن مجید نے اس کے بارے میں کہا الذی بارکنا حولہ، ہم نے شام کے علاقے کو کیا بنایا؟ برکت والا.
آج بھی شام کا حسن و جمال بہت مشہور ہے دنیا میں. شام کی پیداوار، اس کی جو زمین کی جو پھل ہیں، ذائقے ان کے اور ان کی پیداوار بہت زیادہ، آب و ہوا بہت ہی صحت کے لیے مفید ہے شام کی سرزمین کی. اور شام میں سب سے زیادہ پیغمبر آئے ہیں تو، اور شام میں سب سے زیادہ پیغمبروں کی آج بھی قبریں ہیں، اور مدینہ کے بعد سب سے زیادہ صحابہ کی قبریں بھی شام میں ہیں. اس لیے ہمارے علماء اگر مکہ اور مدینہ کے بعد کسی جگہ جاتے ہیں نا دیکھنے کے لیے تو وہ شام جاتے ہیں، کیونکہ وہاں صحابہ کی بہت قبریں ہیں، انبیاء کی بہت قبریں ہیں، اور اس طرح اسلاف کی یادگاریں بہت زیادہ ہیں وہاں پہ. تو یمن، اس کے بعد ہے یمن جو جہاں آج کل لڑائی ہو رہی ہے. تو عرب کیا کرتے تھے کہ تجارتی قافلے ان کے جاتے تھے یمن اور شام. سمجھ رہے ہو بات؟ شام یہ لوگ جاتے تھے سردیوں میں اور یمن جاتے تھے گرمیوں میں. وجہ اس کی یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو سردیوں میں ان کی تجارت ہو سکتی ہے اور بعض چیزوں کی تجارت گرمیوں میں ہوتی ہے. آپ نے دیکھو نا تاجر سیزن کے حساب سے چیزیں بیچتے ہیں. تو جس کو سردی کی تجارت پہ بھی کنٹرول ہو اور گرمی کی تجارت پہ بھی کنٹرول ہو جائے وہ پھر نوٹ گنتا ہے بیٹھ کے. صرف بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ان کا سردیوں میں کام تو چلتا ہے، گرمیوں میں کیا کرتے ہیں، تیل بھی نہیں بیچتے وہ بیچارے، کیونکہ گرمیوں میں بھی تیل زیادہ نہیں بکتا، سردیوں میں بکتا ہے. وہ کہنے والا تھا نا گرمیوں میں تیل بیچتے ہیں، لیکن وہ گرمیوں میں، جن کا برف کا کام ہے گرمیوں میں چلتا ہے، سردیوں میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے. عرب کیا کرتے تھے کہ سردیوں میں بھی تجارت اور گرمیوں کی الگ تجارت. گرمیوں میں یہ لوگ اپنی زمینوں میں ترکاریاں اگانے کے لیے بیج خرید کے لاتے تھے، پھل فروٹ اور یہ ساری چیزیں جو تھی نا کھانے پینے کی چیزیں، یہ گرمیوں میں تجارت ہوتی تھی. اور سردیوں کی تجارت ہوتی تھی، لحاف ہو گیا یا اور اس قسم کی جو چیزیں ہو گئی وہ سردیوں کی ہوتی تھی. تو اب ہوا یہ ہے کہ اللہ نے یہ احسان اپنا بتایا ہے کہ اتنی لمبے سفر اور عرب کے ریگستانوں کے، اور عرب میں لوٹ مار کا بڑا دستور تھا. عرب میں دستور تھا غلام بنانے کا. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کوئی دوسری قوم کا آدمی آپ کے محلے میں نظر آ گیا نا بغیر پاسپورٹ ویزے کے، لیاری تھا. سمجھ رہے ہو؟ پہلے پوری دنیا لیاری بنی ہوئی تھی. اس علاقے کا آدمی ہمارے علاقے میں نہیں آئے گا، یہ پوری دنیا کا دستور تھا. ادھر کا آدمی ادھر کا ادھر آ گیا تو لیاری میں تو مار دیتے ہیں یا لوٹ لاٹ کے چھوڑ دیتے ہیں. وہ چھوڑتے نہیں تھے، ساری چیزیں لے کے اپنا غلام بنا لیا اس کو، اور اسے بین الاقوامی قانون میں غلام تسلیم بھی کیا جاتا تھا. اسے پھر بھاگنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. بھائی تم دوسرے کی قوم کے علاقے میں گئے کیسے؟ ایگریمنٹ کے تحت جاؤ تو ایک الگ بات ہے، مذاکرات کے لیے یا سفیر بن کے جا رہا ہے، یا یہ کہ آپ جنگ کر کے اس علاقے کو فتح کر لیں، انہی کو غلام بنا لیں، وہ ایک الگ ہے. ویسے اجازت نہیں تھی. جیسے زید ابن حارثہ نبی کے غلام تھے نا، تو یہ کہاں سے قافلہ کہیں جا رہا تھا، انہوں نے ان کو بچہ دیکھا پکڑ کے اٹھا کے لے آئے. پھر یہ بک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا احسان کیا ان پہ کہ اپنا بیٹا بنا لیا ان کو. اور ان کے اصل والدین آئے اور کہا ہمارا بیٹا دے. انہوں نے کہا بیٹے سے پوچھ لو. زید ابن حارثہ نے کہا میں نہیں جا سکتا، مجھے یہاں نبی کے پاس زیادہ راحت ہے. تو یہ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ والدین آئے لینے کے لیے، بیٹا انکار کر رہا ہے. لیکن پہلے غلاموں کی حالت بہرحال بہت بدتر ہوتی تھی، تو غلام بنا لیا جاتا تھا. اب کیا ہے کہ ایسے حالات میں جب چاروں طرف ڈاکو رہتے ہوں اور کوئی بھی قافلہ کہیں جا رہا ہے اس پہ قبضہ کر کے مال اسباب چھین لیا، عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا، مردوں کو غلام بنا لیا، تو ان حالات میں تجارت کے علاوہ سب کچھ ہو سکتا ہے. تبھی تو تاجر لوگ بدامنی سے جتنے پریشان ہوتے ہیں نا اتنا کوئی بھی نہیں ہوتا، کیونکہ تجارت چلتی نہیں ہے، سفر نہیں ہوتے ان کے. لیکن عرب کے جتنے قبائل ہیں جو ارد گرد رہتے تھے وہ قریش کو کچھ نہیں کہتے تھے. قریش جب تجارتی قافلے لے کے نکلتے، ان کو پتہ چلتا یہ قریش ہیں، جانے دو بھائی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے گھر کے رکھوالے ہیں. انہیں پتا تھا یہ ایسی جگہ پہ رہتے ہیں کہ وہاں صرف یہ بیت اللہ کعبہ کی وجہ سے رہتے ہیں، کعبہ نہ ہو تو کوئی بھی وہاں نہ رہنا پسند کرے. تو یہ اللہ کے گھر کے رکھوالے ہیں، اس کے محافظ ہیں. حج تو پہلے بھی ہوتا تھا نا، حج تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے شروع ہو گیا تھا. کافر بھی حج کرتے تھے کیونکہ سب کا ایمان تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. اس بات کو غیر مسلم بھی مانتے تھے، مشرک بھی مانتے تھے، یہودی بھی مانتے تھے، عیسائی بھی مانتے تھے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اب وہی کہتے تھے یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ کا گھر بنایا تھا، یہ لوگ اس گھر کے متولی ہیں، اس گھر کی چابیاں اس قوم کے پاس ہیں. ہم حج کرنے جاتے ہیں یہاں پہ، لہذا اس قوم کا احترام کرو اور ان کو لوٹ مار نہ کرو، کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے.
تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ اپنا یہ احسان بتا رہے ہیں کہ تم قریش ہو اور بیت اللہ کے رکھوالے ہو، اس گھر کے رکھوالے ہو تمہیں جو دنیا میں عزت مل رہی ہے وہ تمہاری اپنی قوم، ذات، پیسے، دولت، غربت، شرافت، یہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اس کی نسبت کیا ہے؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے جس کی وجہ سے تمہیں عزت مل رہی ہے، اور اس کی وجہ سے تم گرمیوں کا سفر بھی آسانی سے طے کرتے ہو اور سردیوں کا سفر بھی آسانی سے طے کرتے ہو، جس کی وجہ سے تمہیں کھانے پینے کو مل رہا ہے ایسی جگہ پہ جہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ قرآن ترجمہ سے پڑھے نا، پھر پتہ چلتا ہے قرآن میں کیسے کیسے معارف اور کیسی کیسی چیزیں ہیں۔ تو اب اللہ فرماتے ہیں لِإِيلَافِ قریش، قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے، لی کا معنی لیے، قریش کو مانوس کرنے کے لیے، ایلافہم، ان قریش کو مانوس کرنے کے لیے، یہ ایلاف کا تکرار ہے، صحیح ہے نا؟ اسی لفظ کو دوبارہ تاکید کی وجہ سے دوبارہ دہرایا گیا۔ فرمائے ان قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے، کس چیز سے مانوس کرنا؟ رحلت الشتاء والصیف، گرمی اور سردی کے سفر سے، یعنی ہم نے قریش کے لیے گرمی اور سردی کے اس طویل سفر میں انسیت پیدا کر دی، وحشت سے ان کو محفوظ کر دیا۔ وحشت کسے ہوتی ہے؟ جسے پتا ہے کہ پتہ نہیں میں نکلا تو زندہ بھی واپس لوٹوں گا کہ نہیں لوٹوں گا، میں جا تو کمانے کے لیے رہا ہوں لیکن بھی بچوں کو وصیت کر کے جائے کہ ہو سکتا ہے میں بھی کسی کا غلام بن کے رہ رہا ہوں یا جان سے ہی مر جاؤں۔ تو اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے ہم نے یہ دو سفر کیا کر دیے؟ مانوس، اس میں وحشت دور کر دی۔ اس سے پہلے الم تری کیف فعل ہے نا، اس میں بھی اللہ نے یہی بات بیان کی ہے کہ وحشت اس طرح سے بھی دور کی کہ جس نے تم پر برا ارادہ کیا، ابرہا اپنا لشکر لے کر آیا تھا ہاتھیوں کے ساتھ، اللہ نے اس کو بھی ذلیل کر دیا، اس طرح سے بھی اللہ نے ان کو بچایا۔ اور دنیا میں یہ بات پھیل گئی بھائی بڑے مبارک لوگ ہیں، ان پر تو اگر کوئی فضائی حملہ، ان پر تو اگر کوئی زمینی حملہ کرتا ہے تو جواب میں اللہ کی طرف سے فضائی حملہ۔ اس واقعے سے بھی تو ان کی عزت بیٹھ گئی ان لوگوں کے دلوں میں، بھئی یہ تو بیت اللہ کے رکھوالے ہیں، ان کو کچھ نہ بولو، ان پہ تو ہاتھی لے کے بھی چڑھائی کرو گے تو ابابیل کا لشکر آ جائے گا۔ تو اب اللہ اپنا انعام گنوا رہے ہیں کہ بھئی یہ سارے احسانات تمہارے اپنے نہیں ہیں، یہ کس کے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں میں نے کیا یہ سب کچھ۔ کس نے کیا؟ یہ میں نے کیا، کہ میں نے اپنی طاقت اور قدرت سے لوگوں کے دلوں میں تمہاری عظمت ڈال دی۔ اور کیوں ڈالی اس کو آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ لِإِيلَافِ قریش، قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے، ایلافہم، ان قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے، کس چیز سے مانوس؟ رحلت الشتاء والصیف، سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس کر دیا میں نے۔ اب کچھ چیزیں قرآن میں حذف ہو جاتی ہیں جن کا آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں تھیں؟ اس لیے کہ بیت اللہ کے رکھوالی ہو، اللہ کے گھر کے متولی ہو۔ تو اللہ فرماتے اس وجہ سے کیا کرو؟ اب وہ وجہ کا جواب آ رہا ہے۔ قریش کو مانوس کرنے کے لیے یا کی وجہ سے کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَعْبُدُوا، چاہیے کہ عبادت کریں یہ قریش، رب هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی، کیونکہ تمہیں دنیا میں عزت جو مل رہی ہے اس گھر کی وجہ سے مل رہی ہے۔ تو یہ گھر کس کا ہے بھائی؟ ہم اپنی زبان بولیں گے تمہارے باپ کا گھر ہے یہ، ٹھیک ہے بھائی؟ یہ کس کا گھر ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی۔ تو عبادت بھی اسی رب کے مالک کی ہونی چاہیے، ان 360 بتوں کی نہیں ہونی چاہیے جو تم نے بنا کے اپنے ہاتھوں سے بیت اللہ کے اندر رکھ دی ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب مکی صورتیں ہیں، مکی، صرف اذا جاء نصر اللہ جو تھی نا وہ مدینہ میں نازل ہوئی، باقی جتنی صورتیں یہ کب ہیں؟ مکہ میں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت لے کر اٹھ رہے تھے۔ تو آپ قریش کو سمجھا رہے ہیں، اللہ نے کہا کہ یہ اللہ نے یہ آیتیں نازل کی تو ان کو بتاؤ کہ جس گھر کی وجہ سے تمہیں دنیا میں عزت ملی ہے، تمہاری تجارتیں چل رہی ہیں، تو اس گھر کے رب کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، کیونکہ اسی گھر کی وجہ سے تو یہ بالکل آج بھی عربوں پہ صادق آتی ہے۔ عربوں کے پاس جو سعودی عرب میں رہتے ہیں یا دنیا میں، ان کے پاس کوئی کمال ہے بھائی؟ فارغ ترین قوم، لیکن ان کی جو تجارتیں چل رہی ہیں، شیخ طلال کا ہوٹل، شیخ ملال کی دکان اور شیخ النہیان کے جو بھی چل رہے ہیں حساب کتاب، ان کا ایک ایک ہوٹلوں کا ایک ایک دن کا کرایہ 50-50 ہزار روپے۔ تو یہ سب کس وجہ سے ہے بھائی؟ حرم کی وجہ سے۔ حرم نہ ہوتا کوئی غریب غربا کوئی جانتا بھی نہیں عربوں کو کیا ہوتے ہیں،
تو اللہ قریشیوں کے ذریعے آج کے عربوں کو بھی نصیحت کر رہے ہیں کہ جب اللہ نے تم پر یہ احسان کیا کہ تمہیں حرمین دے کر اللہ کا گھر تمہاری جگہ پہ بنا کے تمہیں اس کا محافظ بنا دیا، تو تمہیں جو دنیا پوری دنیا سے آ رہی ہے نا، تو جس کی وجہ سے تمہاری تجارتیں بھی چل رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور تم بھی جہاں جاتے ہو تو خادم الحرمین الشریفین، دو لوگ جھک جھک کے ہاتھ چومتے وہی خادم الحرمین، تو تمہارے اوپر بھی شکر واجب ہے کہ تم اس رب کی عبادت کرو، عیاشیوں میں نہ لگو۔ عرب میں بہت سے تو یہ چیز جانتے ہیں، لہذا اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، عصبیت کا خاتمہ کرتے ہیں، اور جو یہ چیزیں نہیں سمجھتے وہ اللہ کے باغی بنے ہوئے، وہ اسی دولت کو کیش کرا رہے ہیں جھوٹی عزت کے لیے، لسانیت عربیت کو فروغ دے رہے ہیں، اسلام کو نہیں۔ ہم عرب ہیں، نحن العرب، بس یہ باتیں کرتے ہیں، ہم کیا ہیں؟ عرب ہیں۔ اور عرب عجم کا فرق، جو پاکستانی جائے گا ملازمت کرنے کے لیے، اسے کتوں سے بھی زیادہ بیچارے کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ذلیل سمجھتے ہیں اس کو۔ اور انگریز جائے گا نا، گورا جو کافر ہے، اس کی عزت ہے، انگریز کی عزت ہے۔ تو اللہ فرمانے تمہیں اسلام کی وجہ سے عزت ملی ہے تو مسلمانوں کو زیادہ عزت دو کافروں کی نسبت، لیکن آپ چلے جاؤ سعودی عرب میں، اگر آپ مسلمان ہو آپ کو ذرا بھی عزت نہیں ملے گی، اگر آپ کافر ہو تو آپ کو اتنی عزت ملے گی کہ ناقابل بیان ہے۔ تو اللہ عربوں کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ تمہیں جو عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے ملی ہے، تو لہذا اہل اسلام کا احترام کرو۔ اس آیت سے سبق ملتا ہے، یہ اسباق کیا کیا ملتے ہیں پھر میں ریٹرن میں آپ کو انشاءاللہ دے دوں گا، لیکن ایک سورج سمجھانے کے لیے بھی میں نے اشارہ کر دیا۔ البتہ سارے عرب ایسے نہیں ہیں، عرب میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں جو لسانیت نہیں جانتے، وہ کہتے ہیں اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت ملی ہے تو جو بھی مسلمان ہوگا ہم اس کو عزت دیں گے۔ شیخ صالح العثیمین جو سعودی عرب کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے نا یہودی اور اسرائیل کی، اسرائیل اور عرب کی، اس میں اس لیے کامیابی نہیں مل رہی کہ اس جنگ کو عرب اور اسرائیل کے جنگ کا نام دیا جا رہا ہے۔ اگر اس کو کہا جائے مسلمان اور یہودی کی جنگ، مسلمان اور اسرائیل کی جنگ، تو اللہ اس میں فتح دے گا۔ تو عرب میں بھی الحمدللہ ایسے علماء ہیں جو لسانیت اور عصبیت کے خلاف بولتے ہیں، عربی اور عجمی کا فرق ختم کرتے ہیں، بھائی مسلمان کی جنگ یہودی سے، جبکہ عرب حکمران کیا کہتے ہیں؟ عرب کی جنگ ہے، عرب ملکوں کی جنگ ہے، عرب ملکوں کی نہیں، مسلمان اور غیر مسلم کی جنگ کہنا چاہیے اس کو۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو لإلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے کیا کرنا چاہیے؟ اس وجہ سے فلیعبدوا، انہیں چاہیے کہ عبادت کریں۔ یہ فلیعبدوا کیا ہے؟ یہ میں گرامر کے لحاظ سے بھی سمجھاتا ہوں۔ فلیعبدوا، انہیں چاہیے کہ عبادت کریں، رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی۔ ھذا اس میں اشارہ ہے، اس گھر، اللہ گویا بیت اللہ کی طرف اشارہ کرنے کی، یہ جو گھر ہے نا جس کی اتنا سا ایک چوکور گھر چھوٹا سا ہے، اینٹوں کا، گارے مٹی کا بنا ہوا، مگر اس گھر کی عظمت ہے کہ پوری دنیا تمہیں آرام سے گزرنے دیتی ہے، نہ اس میں سونا، نہ چاندی، نہ کوئی ہیرے جواہرات، کچھ بھی نہیں ہے، مٹی۔ اب تو پھر بھی تھوڑا پکی اینٹوں کا ہے، وہ تو بالکل کچے گارے کی اینٹوں کا گھر تھا، وہ تھوڑا سا دھکا دے تو نیچے گر جائے، ایسا چھوٹا سا مٹی کا گھر بنا ہوا ہے، لیکن اس کی عظمت کتنی، نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کا گھر۔ تو اس گھر کا جو رب ہے، رب، اس رب کی عبادت کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کے دین پہ چلو، توحید پہ چلو، شرک اور بت پرستی کے راستے کو چھوڑ دو۔ فلیعبدوا میں سمجھاتا ہوں ابھی۔ الذی، یہ وہ رب ہے، اطعمہم، اطعما، اکرما، ادھر گیا نا پہلے اکرام سے ماضی کیا آئے گا؟ اکرما، تو اطعام سے ماضی آئے گا اطعما، جس نے اطعمہم، ان کو کھلایا، تجارت کے ذریعے کھلایا ان کو، من جوع، بھوک سے، بھوک ان کی ختم کی، یعنی اس عزت کا ان کو فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کی بھوکیں ختم ہو رہی ہیں، پیٹ بھر رہے ہیں ان کے، سمجھ رہے ہو؟ اگر یہ عزت نہ ملتی، تجارتیں نہ ہوتی تو بھوکے مر جاتے اسی سرزمین میں، یا کسی کے غلام بن جاتے۔ اس رب نے ان کو کھلایا ہے جو بھوک سے، ان بتوں نے نہیں کھلایا، لات، عزا، منات، یہ جو بت تم نے بنائے ہوئے یہ نہیں تمہیں کھلاتے، ان کی عبادت مت کرو، کھلایا۔ وآمنہم، آمنہ بھی باب افعال ہے، اکرام، اسی طرح ایمان، ایمان، امن، امن کا یہ افعال میں کیا آئے گا؟ ایمان۔ وہی جیسے الاف کو پڑھتے کیا ہے؟ ایلاف، ایسے ہی ایمان کو پڑھتے کیا ہے؟ ایمان۔ آیا بات سمجھ میں؟ تو کم از کم آپ کو ایمان کا مسئلہ تو حل ہو گیا، ورنہ آپ کو یہ نہیں پتا ایمان اصل میں کیا تھا۔ ایمان اصل میں تھا ایمان، امن میں ڈالنا، کسی کو امن میں لے آنا۔ جب انسان ایمان لاتا ہے تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے
امن میں دے دیتا ہے، اس لیے اس کو ایمان کہا جاتا ہے بعض حضرات کی رائے کے مطابق ایمان۔ تو ایمان کا ماضی اکرام کا آتا ہے اکرما، اس کا آئے گا امنا، امنا۔ امنا اکرما کہتے ہیں، اس کو پڑھتے کیا ہے آمنا، کیونکہ امنا پڑھنا مشکل ہے تو اس کو بنا دیا آمنا۔ آمنا کا معنی امن میں لانا، ایمان امن میں لانا، کسی کو امن دینا۔ امنا امن میں لایا گزرے ہوئے زمانے میں، تو آمنہم اور وہ اللہ ایمان امن میں لے آیا ان کو، من خوف، خوف سے، خوف بھی دور کر دیا تمہارا۔ کیسے؟ اصحاب فیل کے ذریعے بھی ان کو بھی اللہ نے شکست دے دی، اور دوسرا خوف کیا کہ تم جب راستوں میں نکلتے ہو تو لوگ تمہاری جان اور مال سے تعرض نہیں کرتے، اسے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، تمہیں اس خوف سے اللہ نے معمون کر دیا۔ تو جس رب نے یہ کام کیے ہیں اور وہ اس بیت اللہ کا رب بھی ہے، اس رب کی عبادت کرو۔ اب یہ صرف فلیعبدو کا لفظ رہ گیا، یہ میں سمجھا دیتا ہوں۔ آپ نے انگریزی میں ایک اسٹرکچر پڑھا ہوگا، شوڈ، یو شوڈ گو، تمہیں چاہیے کہ جاؤ۔ یو گو کا مطلب تم جاتے ہو، یو شوڈ گو تمہیں چاہیے کہ جاؤ، یو ول ہیو ٹو گو تمہیں جانا پڑے گا۔ یہ سارے اسٹرکچر ہیں نا، عربی میں جو اسٹرکچر ہیں بہت ہی مختصر ہوتے ہیں، نہ یو نہ ول نہ کچھ بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعبدون عربی میں اسٹرکچر سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جو تھوڑا بہت جملہ ہوتا ہے وہ اور مختصر ہو جاتا ہے۔ وہ عربی بہت عجیب زبان ہے، بڑی، اس میں 2-3 لفظوں میں پورا گیم، پوری جو ہے نا پورے مضمون چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ پورا جو گیم کھیلا جا رہا ہے نا 2-3 الفاظ زبر زیر پیش کے فرق سے ہوتا ہے۔ زبان کی کمال ہوتا ہے کہ مختصر لفظوں میں بڑی باتیں کہتے ہو۔ تو اب دیکھو آپ نے صیغہ پڑھا تھا یعبدون، بس یہ آخری بات ہے پھر لیکچر ختم ہمارا آج کا۔ یعبدون کیا مطلب؟ عبادت کرتے ہیں وہ، یعبدو عبادت کرتا ہے وہ۔ اب اس کا اسٹرکچر بنانا ہے، چاہیے کہ عبادت کرے وہ، تو شڈ مڈ لگانے کی اتنے لمبے چوڑے لی لگا دو شروع میں، لی، اور آخر سے نون غائب کر دو۔ لی یعبدو، چاہیے کہ عبادت کرے وہ، یعبد، لی یعبدو، لی یعبد، آخر کو ساکن کر دو۔ وہی جو امر میں کرتے ہیں، آرڈر کے صیغے میں کرتے ہیں، نون ہو تو غائب کر دیتے ہیں، پیش ہو تو ساکن کر دیتے ہیں۔ تو یہ شڈ وڈ بن گیا۔ اردو میں لگتا ہے چاہیے کہ، چاہیے اردو میں جو اسٹرکچر بنے گا وہ کیسے بنے گا؟ چاہیے کہ، تو عربی میں صرف لی لگا دو، لی۔ یعبدون عبادت کرتے ہیں وہ، لیعبدو چاہیے کہ عبادت کریں وہ، یعبدو عبادت کرتا ہے وہ، لیعبد چاہیے کہ عبادت کرے وہ، اور یعبدنا عبادت کرتی ہیں وہ، لیعبدنا چاہیے کہ عبادت کریں وہ عورتیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اصل میں تھا، اچھا فا کا معنی کیا ہے؟ پس یا لہذا۔ اب دیکھو لإلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے جب یہ کام اللہ نے کر دیا تو فا، پس یعنی اس کے نتیجے میں فا لیعبدو، اصل میں یوں تھا یہ، فلی یعبدو، فا لی یعبدو، فلی یعبدو، فلی اصل میں یوں تھا، بس چاہیے کہ لیعبدو عبادت کرے وہ۔ لیکن عربی میں اس کو اور مختصر کرتے ہیں، جو فالیہ ہے نا، فالیہ، جہاں بھی ایسی شکل بنتی ہے تو عرب اس کو مختصر کرتے ہیں فلیہ، پڑھا ایسے جاتا ہے یہ، فلیہ کو پڑھتے کیا؟ فلیہ، یعنی جب بھی لیعبدو کے شروع میں فا آئے گا تو لام ساکن ہو جائے گی، یہ باقاعدہ قانون ہے۔ واو آئے تو بھی، جیسے میں کہوں ولیعبدو تو میں اس کو کیا کہوں گا؟ ولیعبدو۔ اگر واو ہٹا دیں گے تو لیعبدو، واو لگائیں گے تو ولیعبدو نہیں بلکہ ولیعبدو، یہ شارٹ میں ایسا پڑھتے ہیں اس کو۔ صحیح ہے؟ اس کی قرآن میں مثال ولیعفو، ولیعفو ولیصفحوا۔ صحابی رسول کا حضرت ابو بکر سے کوئی آپس میں نزاع ہو گیا تھا نا، جب امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بعض منافقین نے تہمت لگائی، تو ایک صحابی بھی اس میں نادانستہ طور پر اس خبر کو نقل کر رہے تھے، تو حضرت ابو بکر نے ان سے قسم اٹھا لی کہ میں ان پہ خرچ نہیں کروں گا، کیونکہ بیٹی کا معاملہ تھا۔ تو جب اللہ نے ان صحابی کی توبہ قبول کی اور ان پہ حد بھی جاری ہو گئی،
تو حضرت ابوبکر نے کہا میں نہیں کرتا، میں نہیں پیسے دوں گا آئندہ اس کو. وہ حضرت ابوبکر ان کو رشتہ داری کی وجہ سے ان پہ خرچ کرتے تھے. تو اللہ نے آیت نازل کی ولیعفو، چاہیے کہ درگزر کر دیں یہ مسلمان. اصل میں تھا ولی یعفو، عفو کا معنی ہوتا ہے معاف کرنا. ولی چاہیے کہ لیعفو، عفو سے کام لیں. ولیصفحوا، یصفحوا کا معنی بھی نظر انداز کر دیں. تو اس میں سورہ نور میں آیتیں کیا آتی ہیں؟ ولیعفو ولیصفحوا. تو اصل میں تھا ولیعفو ولیصفحوا. سمجھ رہے ہو؟ اس طرح کی اور بہت ساری آیتیں ہیں قرآن میں. لیضرب، چاہیے کہ وہ مارے. ولتاتی، ولی تاتی تھا اصل میں. صلاۃ خوف کے بارے میں آتا ہے کہ پھر چاہیے کہ دوسری جماعت آئے جو امام کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھے. ولتاتی طائفتن، دوسری جماعت آئے. تو وہاں بھی ولتاتی ہے، ولی تاتی نہیں ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں تو کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں، بس اتنا آ جانا چاہیے سمجھ میں. صحیح ہے. فلیعبدوا، تو چاہیے کہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی جس نے انہیں بھوک سے کھلایا اور جس نے انہیں خوف سے امن بخشا. اگلے درس میں انشاءاللہ اس میں جو اسباق ملتے ہیں اور جو اس کے مضامین ہیں وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. وما علینا